جی السلام علیکم۔ آج اس ٹاپک میں ہم نے بات کرنی ہے، اس کا نام ہے کنٹمپریری چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز ان سوشل ورک۔ جو فرسٹ پوائنٹ ہے چیلنج کا وہ کیا ہے؟ پاورٹی اینڈ ان امپلائمنٹ۔ ہماری سوسائٹی میں اب غربت بہت زیادہ آ چکی ہے، ٹھیک ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ تو آپ ایز اے سوشل ورکر، آپ کے لیے یہ چیلنج ہوگا کہ آپ نے ایک ایسی سوسائٹی میں کام کرنا ہے جہاں پہ آلریڈی پاورٹی کا ریٹ بہت زیادہ ہے اور ان امپلائمنٹ بھی ہے، لوگوں کو جاب نہیں مل رہی۔ اس کے باوجود آپ نے فیملیز کو سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پور فیملیز کو سپورٹ کرنا ہے، ان کی اسٹرگل کو جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، انہینس کرنا ہے۔ آپ نے ان کو فوڈ پرووائڈ کرنی ہے، آپ نے ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے، آپ نے ان کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب اتنے زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو آپ کے لیے، کیونکہ جب غربت زیادہ ہوگی، بے روزگاری زیادہ ہوگی، تو آپ کے لیے اس چیز کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ فرسٹ چیلنج ہوگا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ ریپڈ پاپولیشن گروتھ۔ ایک تو یہ کہ پاپولیشن زیادہ ہوگی تو ان کے لیے ہاؤسنگ، ان کے لیے ایجوکیشن، ان کے لیے جو ہے یہ ہیلتھ کیئر، یہ سارا کچھ پرووائڈ کرنا سوسائٹی کو مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ ہر ایک کو ایکول کے جو ہے وہ ایکولی آپ سپورٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اوور کراؤڈیڈ اسکولز ہوں گے، اوور کراؤڈیڈ جو ہے وہ ہاسپٹلز ہوں گے، تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کس کو ضرورت ہے ہماری، کس کو نہیں ہے۔ جیسے ہمیں آج کل یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ کون حقدار ہے کون نہیں ہے۔ اب بعض دفعہ سڑک پہ بیٹھ کے جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ بھی اچھا بھلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے سے کار پہ آتا ہے، ادھر آگے ڈرامے کر رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے آپ کے سامنے لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نظر نہیں آتے کہ آپ واقعی حقدار ہیں، ہمیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو آپ کے لیے یہ والا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی جو تھرڈ چیلنج ہوگا آپ کے لیے وہ کیا ہوگا؟ سوشل انیکوالٹی اینڈ ڈسکریمنیشن۔ کہ آپ جو ہے آپ لوگوں میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے صرف جینڈر کی بیس پہ، ریلیجن کی بیس پہ، ایتھنیسٹی کی بیس پہ، اکنامک سٹیٹس دیکھ کے ہم نے لوگوں کو وہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں۔ ہم نے جینڈر بیس بالکل بھی نہیں کرنا کہ صرف ہم خواتین ہیں تو ہم نے خواتین کو ہی کرنا ہے، ہم میل پرسنس کو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہم کریں گے۔ ہم ایکولی سپورٹ کریں گے۔ ہم ریلیجن بیس بھی نہیں کر سکتے کہ یہ مسلم ہیں، کرسچن ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ہم جو ہے ایتھنیسٹی اور اکنامک سٹیٹس بھی دیکھ کے کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی سوسائٹی میں فیئرنیس لے کر آنی ہے۔ فار ایگزامپل کہ آپ کسی بھی ایک جو ہے وہ خاتون کو یا پھر مائنورٹی جو گروپ ہے، آپ اس کو کوئی بھی سپورٹ کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، امپلائمنٹ کے حوالے سے، تو آپ نے اس کو ایکولی سپورٹ کرنا ہے، آپ نے اس میں انیکوالٹی نہیں لے کر آنی، ٹھیک ہے۔ فورتھ پوائنٹ از فیملی اینڈ سوشل پرابلم۔ اس میں کیا آئے گا جی؟ کہ آپ کی فیملی میں جتنے بھی ایشوز ہوں گے، یعنی آپ کی فیملی سے مراد کیا ہے؟ آپ کے کلائنٹ کی فیملی، ٹھیک ہے، اس میں جتنے بھی ایشوز ہوں گے اس میں ڈائیورسز آ سکتی ہیں۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے سوسائٹی میں کتنی زیادہ ڈائیورس ریشو ہو چکی ہے۔ پہلے سنتے تھے کہ دور دور تک کہ فلاں کو ڈائیورس ہوئی، اس طرح سے اب تو ہر دوسرے تیسرے بندے کا جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ 2 شادیاں کر رکھی ہیں اس نے، 4 شادیاں کر رکھی ہیں اس نے، یہ اور ہمیں جو ہے وہ یہ سکھایا گیا ہے جی اسلام میں جو ہے 4 شادیاں الاؤ ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے لیے حقوق بھی برابر کے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا، اویئرنیس نہیں ہوگی، تو لوگ جو ہے کیا کریں گے؟ ڈائیورس ریشو زیادہ ہو جائے گی، اب لوگوں میں برداشت بھی اس طرح سے نہیں رہی، ٹھیک ہے، کہ وہ برداشت کر پائیں ایز کمپیئر ٹو آور پیرنٹس کے وہ جو ہے ابھی اتنے سالوں سے جو ہے وہ سروائیو کرتے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہر بات جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں۔ لیکن آج کل کا جو ینگ کپلز ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ڈائیورس ریشو بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ کے لیے یہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس میں کیا آئے گا؟ جو گھریلو تشدد ہوتا ہے جی، میاں بیوی نے آپس میں ایک دوسرے کو تھپڑ مار دیا، تیزاب پھینک دیا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو مار کٹائی کی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ نے ان کو بھی ڈیل کرنا ہے۔ پھر جو ہے یہ جو ہماری سوسائٹی میں یہ گالی گلوچ کا رواج عام ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس ایگزامپل میں یہ کر سکتے ہیں کہ سوشل ورکرس میں پرووائڈ کاؤنسلنگ ٹو فیملیز، کہ آپ نے فیملیز کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کرنی ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے وائلنس سے، کانفلکٹ سے جو ہے وہ نکل کر باہر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کا ففتھ چیلنج ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سوشل ویلفیئر آرگنائزز آفن ہیو لمیٹنگ فنڈنگ۔ اچھا ایک چیز ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے لمیٹیڈ سورسز، آپ اگر سوشل ورکر ہیں آپ کو وہ پراپر جو ہے فنڈنگ بھی نہیں مل رہی، آپ کو پراپر سٹاف بھی نہیں مل رہا، آپ کو فیسیلیٹیشن جو ہے وہ تھنگس جو ہیں وہ نہیں مل رہی، آپ فیسیلیٹیٹ کیسے کریں گے لوگوں کو پھر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کہ آپ کوئی آرگنائزیشن جو چیریٹی آرگنائزیشن ہے تو آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ اب یہ بھی ہے نا کہ ہمارے جو ادھر لوگ ہیں نا وہ
بہت زیادہ جو ہے وہ امیر تو ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس طرح سے اپنی اس میں سے دولت میں سے اس طرح اپنے پیسوں میں سے وہ چیز نہیں نکال رہے، فنڈ نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ پور فیملیز کو سپورٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے ہی کچھ سارا کچھ جو ہے وہ آرگنائز کرنا ہے، فنڈنگ بھی آپ خود ہی کریں گے۔ تو آپ کو ڈفرینٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن پلیٹ فارمز یا ڈفرینٹ پیپل کی ضرورت ہوگی کہ جو آپ کو سپورٹ کریں، اور آپ ان سے فنڈ اکٹھا کر کے آپ آگے جو ہے وہ لوگوں پہ لگائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وہی نہیں آئے گا تو آپ کے لیے تو مشکل ہو جائے گا یہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں جی، آپ کے لیے کیا کیا ہو سکتی ہیں جو کنٹمپریری میں آتی ہیں، وہ ہے ایڈوانسمنٹ ان ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، کہ اب یونیورسٹیز میں آپ ٹریننگ پروگرامس میں اسکل ایجوکیشن آ گئی ہے، آپ اس کو آپ اپنے کلائنٹ کو وہ کر سکتے ہیں، پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ سوشل جو پرابلم ہے ان سے ان کو نکال سکتے ہیں، اور پلس جو ہے وہ آپ ان کو ڈفرینٹ طرح سے اویئرنیس دے سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہے یوز آف ٹیکنالوجی میں یہ آئے گا، آپ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ سوشل ورکر جو ہیں وہ ڈفرینٹ پیپل سے جو ہے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ فیس بک پہ کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں جی فلاں غریب ہے، آپ اس کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ ان کی آن لائن کاؤنسلنگ بھی کر سکتے ہیں، جا کے بھی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے اپرچونیٹی ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے، انکریزڈ اویئرنیس آف سوشل ایشوز۔ اب اچھا اب کیا ہے کہ ہمیں اویئرنیس بھی ملنے لگی ہے سوشل ایشوز سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے، وہ یہ کہ آپ ڈفرینٹ کمپینس جو ہیں وہ چلا سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ جو ہے وہ اس کے علاوہ پروٹیکشن جو چلڈرن رائٹس کے لیے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ ایک اپرچونیٹی ہوگی۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ اینڈ این جی او سپورٹ میں کیا آئے گا، گورنمنٹ اینڈ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز آر انکریزنگلی ورکنگ ٹوگیدر ٹو ایڈریس سوشل پرابلمس۔ اب یہ جو گورنمنٹ ادارے ہیں، جو نان گورنمنٹ ادارے ہیں، وہ سارے آرگنائزیشنز مل کے کام کر رہے ہیں کہ جتنی بھی ہماری سوسائٹی میں پرابلمس ہیں ان کو ہم اس چیز سے اپنی عوام کو باہر نکالیں۔ اس کے لیے وہ فائنینشلی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہے، لیکن نا مسئلہ پتہ کیا ہے جو آپ کو چیلنج آئے گا، وہ کیا ہے، آپ فائنینشل سپورٹ تو کریں گے لیکن کیا کرتے ہیں کہ لوگوں تک ان کا حق نہیں جاتا۔ پیچھے سے تو پیسے مل رہے ہوتے ہیں لیکن آگے جو کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ نہیں آگے جانے دیتا پیسے۔ اس طرح ہیلتھ کیئر ہے، آپ سیول میں چلے جائیں، سیول میں کیا مسئلہ آئے گا جی، سیول میں یہ مسئلہ ہے سفارش ہوگی تو آپ کا کام ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ ایجوکیشن میں بھی اس طرح سے ہے، کچھ ہمارے لوگوں کی یہاں پہ سائیکی بھی ایسی ہے کہ اگر گورنمنٹ اسکول میں، آپ گورنمنٹ کالج میں آپ بچوں کو بھیج دیتے ہیں تو ارد گرد کے لوگ ہی کہتے ہیں جی لگتا ہے غریب ہیں تو اس لیے پڑھا رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہاں پہ ویل ٹرینڈ ٹیچرز ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ آپ کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہی ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ سیکٹرس، ٹھیک ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگر ہم پرائیویٹ کو نہیں وہ کر سکتے افورڈ تو ہم گورنمنٹ میں بھی دے جائیں گے۔ تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان پڑھ رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک آپ کے لیے اپرچونیٹی ہو سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن، کہ کمیونٹیز آر بیکمنگ مور انوالوڈ ان دیئر ان سالونگ دیئر اون سوشل پرابلم، کہ وہ اپنی کمیونٹی جو ہے اپنی پرابلمس کو سمجھ رہی ہے، اس پہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لوکل جو والنٹیئرس ہیں وہ آرگنائز کر رہے ہیں کچھ پروگرامس اپنی کمیونٹی کے لیے تاکہ وہ پور فیملیز کو سپورٹ کر سکیں۔ تو اس طرح آپ ڈفرینٹ طرح سے جو ہے وہ آپ کے لیے یہ اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں کہ آپ لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں، ان کو جو ہے وہ آپ فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ تو یہ اپرچونیٹیز میں آئے گا سوشل ورکر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔